کرو، پیروی کرو سبیلا راستے کی، سبیلا راستے، سبیل کہتے ہیں راستے کو، سبیل راستہ، وہ جو پانی کی شبیل لگائی جاتی ہے اس کو بھی شبیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ راستے پر لگائی جاتی ہے، وہ راستے پر ہے۔ اور مسافر کو عربی میں ابن السبیل کہتے ہیں، مسافر، مسافر کو عربی میں ابن السبیل کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک راہ پر چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ لقمان ہے فرمایا تبع، چلو پیروی کرو سبیلا راستے کی۔ کون سا راستہ؟ جو میری طرف لوٹتا ہے، جو میری طرف لوٹا ہے اس راستے پر ہے، اس کی راہ پر چلو، من اناب الیہ، اس آدمی کے راستے پر چلو جو میری طرف لوٹا ہے۔ سادہ سا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس آدمی کی راہ پر چلو جو میری طرف، من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کر گیا ہے، میری طرف لوٹا۔ کون مراد ہے یہاں سے؟ یہاں نبی پاک مراد نہیں، یہاں نبی پاک مراد نہیں۔ شان نزول سمجھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ایک لفظ ضرور کہیں، یا سبحان اللہ کہیں یا بے شک کہیں، ضرور کہیں کوئی نہ کوئی زبان سے، جو دل کہتا ہے وہ کہیں۔ ماشاءاللہ پر بھی ثواب ہے، بے شک پر بھی ثواب ہے، سبحان اللہ پر بھی ثواب ہے۔ حق کی جب تائید آدمی کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ کچھ نہ کچھ کہیں اپنی زبان سے۔ سبحان اللہ۔ تو جو آپ کے دوست تھے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کیا کر دیا، اچھے بڑے تاجر ناسے بن کر آئے، ناسے نصیحت کرنے والے، اچھے بڑے تاجر، اچھا بڑا کاروبار، اچھا بڑا خاندان، اچھا بڑا معاشرے کے تعلقات، سارے دلائل دے کر نا آپ کو سمجھانے لگے یہ کیا کر دیا، یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام کے بارے میں کہا کہ یہ قبول کر دیا۔ جتنے سمجھانے آئے تھے نا، جتنے آپ کو سمجھا رہے ان میں نام لیتا ہوں، ان میں ایک نام ہے حضرت عثمان غنی کا، یہ بھی سمجھانے والوں میں تھے۔ ایک نام ہے حضرت طلحہ کا، یہ بھی سمجھانے والوں میں سے۔ ایک نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا، یہ بھی سمجھانے والے تھے۔ ایک نام ہے حضرت زبیر کا، یہ بھی سمجھانے والے تھے۔ ایک نام ہے حضرت زید کا، یہ بھی سمجھانے والے تھے۔ توجہ کرنا، 5 بندے سمجھا رہے ہیں، حضرت عثمان یہ کیا کر دیا، حضرت طلحہ یہ کیا کر دیا، حضرت زبیر یہ کیا کر دیا، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ کیا کر دیا، حضرت زید یہ کیا کر دیا۔ یہ 5 سمجھا رہے ہیں کہ اسلام چھوڑ دو، عزت داؤ پہ لگا دی، خاندان کا برابر رکھ لو، اسلام چھوڑ لو۔ ادھر فیصلے ہو رہے تھے، وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، تسے بھی تائیں بچو دے دے ایدی راہ پہ چلو دے۔ فرمایا راستہ بس ابو بکر کا، کون کال کر رہا، سبیلا راستہ ابو بکر کا۔ اور میں نے کہا جمعہ کے موقع پر بھی کہا کہ جس آدمی کو رسول اللہ سے محبت کرنی آتی ہو، جسے سرکار کا پیار رنگ اور ڈھنگ نہ سکھاتا ہو، اور جس آدمی کو سرکار سے وفا کرنا نہ آتی ہو، جس کے دل میں سوز پیدا نہ ہوتا ہو، گداز پیدا نہ ہوتا ہو، جسے حضور کی یاد میں تڑپنا نہ آتا ہو، جسے سرکار کے غم میں رونا نہ آتا ہو، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے راستے پر چلے، آپ کی سیرت پڑھے، آپ کا ذکر سنے، آپ کا تذکرہ کرے، آپ کے کارنامے پڑھے، آپ کی خدمات کا مطالعہ کرے، اس سے محبت رسول کا ول آ جائے گا، اس سے محبت
رسول کا بات سمجھتے ہیں نا، دان کا رنگ آ جائے گا، کرینہ اور طریقہ آ جائے گا اس دور میں. لوگ کہتے ہیں کیوں شان صدیق اکبر بیان کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ساری فضیلت ایک طرف رکھ دو. اگر یہی سیکھنا چاہتے ہو کہ حضور سے پیار کس طرح کرنا ہے، حضور سے پیار کس طرح کرنا ہے، سرکار کا عشق کیسے سینے میں پیدا کرنا ہے، سرکار سے رشتہ کیسے جوڑنا ہے، سرکار کے ساتھ رو و رسم کیسے رکھنے ہیں، قرآن میں بیان کیا ہے. وہ طریقہ حضرت ابوبکر صدیق کا. اس راہ پر چلو، اس راستے پر چلو جس راستے پر حضرت ابوبکر صدیق چلے. انہیں ملا کیا تھا، علماء بیٹھے ہیں، اس راہ حضور کے ساتھ مخلص ہونے میں انہیں کیا ملا تھا؟ علماء تشریف فرمایا ہے یہ زیادہ علم والے لوگ ہیں. جب حضور غار ثور سے نکلے ہیں، غار ثور میں کون کون تھا؟ دو ہی تھے، دو ہی تھے. گنتی آتی ہے نا آپ کو؟ جی سر. ایک اور ایک اور ایک کے آگے کیا آتا ہے؟ دو. ایک دو، دو ایک، ایک دو. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. ایک دو دو دو. غار ثور کے اندر یا حضور تھے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. دو ہی، ایک اور دو اور یہ کو یاد رکھیں، دو ہی تھے. جب غار ثور سے نکلے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. غار ثور سے نکلے اور مدینہ شریف کی طرف چلے. سارے سیرت نگاروں میں لکھا ہے اور فاضل لوگ یہاں بیٹھے ہیں. جب مکے سے چلے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کا حلیہ اور تھا. غار ثور میں پہنچے تو حلیہ اور تھا. غار ثور سے نکلے تو حلیہ رنگ اور تھا، روپ پوچھ لے. حضور جالومت نے بھی لکھا ہے، سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے. کوئی سیرت نگار پڑھ کے دیکھ لے، غار ثور سے نکلے تو رنگ حد و خال وہ کس طرح کے ہو گئے تھے؟ جیسے اور کتنا رنگ چڑھ گیا تھا، کتنا رنگ چڑھ گیا تھا. رنگ اتنا چڑھ گیا تھا کہ دیکھنے والے تمیز نہیں کر رہے تھے کہ سرکار کون ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کون ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ جہاں بھی حضور ٹھہرتے یا رکتے اور لوگ دیکھنے کے لیے آتے تو حضرت ابوبکر صدیق کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے کہ پتہ چلے کہ یہ آقا ہے اور ابوبکر غلام ہے، یہ آقا ہے اور ابوبکر ہے. غار ثور سے نکلے ہیں تو رنگ اور رنگ چڑھ گیا ہے، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے اور اب تمیز نہیں کوئی کر سکتا. بلکہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی داڑھی شریف کے بال بھی سفید زیادہ تھے. حضور کی داڑھی شریف کے بال زیادہ سے زیادہ 17 لکھے ہیں کہ سفید ہوئے. کتنے؟ 17 بال مورخین نے لکھے ہیں کہ حضور کی داڑھی شریف میں صرف 17 بال سفید ہوئے ہیں. کم و بیش بھی معاملات ہیں لیکن 17 کی روایت بڑی مشہور ہے کہ 17 بال شریف صرف پوری داڑھی شریف میں حضور کے سفید. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں چاندنی زیادہ تھی، چاندی زیادہ تھی، سفیدی زیادہ تھی. عمر میں بھی 2 سال کا فرق ہے، 2 سال چھوٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دونوں ہستیوں کو جب لوگ دیکھتے نا تو بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ زیادہ چاندی دیکھ کر یا زیادہ بڑھاپا ایک ہی جیسا تھا وہ وزن دیکھ کر کہتے
تو حضرت ابوبکر صدیق آگے سے کوئی ایسی بات کرتے یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے یا ایسا کردار اختیار کرتے کہ دیکھنے والا آٹومیٹکلی جج کر دیتا کہ آقا یہ ہے جن کی حضرت ابوبکر خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اگر کسی آدمی کو حضور سے پیار کرنے کا حوالہ نہیں آتا وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر سنے، کرے، پڑھے اور سیکھے، اسے رسول اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ